إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام کی جو آیات ہم نے کل تلاوت کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کہ غیب کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں اور اس کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. حتیٰ کہ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے. آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے. خبردار فیصلے کا سارا اختیار اسی کو ہے. الا لہ الحکم. حکم یا فیصلے کا جو اختیار ہے وہ سارا کا سارا اسی کے پاس ہے. وہو اسرع الحاسبین. اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی بندے موت سے پہلے اور بعد میں بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ رات کو اپنے بندوں کی ان کے سونے کی حالت میں روح قبض کر لیتا ہے. یعنی گویا کہ نیند جو ہے وہ موت اصغر ہے. انسان کی موت اصغر ہوتی ہے نیند، کہ جب وہ سوتے ہیں تو سونے والی جو حالت ہوتی ہے اس کو موت اصغر کہا گیا. جیسے کہ ہم جو رات کو سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتی ہوں، وہ احیا اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوتی ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہے، یعنی یہ جو نیند میرے اوپر آئی ہے یہ ایک طرح سے کیا ہے، موت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک صفت بیان کر رہے ہیں. کون سی صفت بیان کر رہے ہیں؟ کون سا نام بیان کر رہے ہیں؟ قاہر. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اب قاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قہر کرنے والا، غلبے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو مغلوب کر سکتا ہے. سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے. اس لیے کوئی بھی شخص جب تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اور اپنی جی میں اترا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور اب وہ قیامت کے دن تک مسلسل زمین میں دھستا چلا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے.
ٹھیک ہے، تو کس کی طاقت سامنے آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پھر یہ کہ وہ ظالم اور جابر پر بھی قہر والا ہے، یعنی تکبر کرنے والوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، ظلم کرنے والوں کو بھی پکڑ سکتا ہے، جبر کرنے والوں کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا، کیا محمد تمہارے سامنے اپنے چہرہ زمین پر رکھتے ہیں؟ اس سے کہا گیا ہاں، تو اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے انہیں ایسے کرتا دیکھا تو ان کی گردن معاذ اللہ رون ڈالوں گا یا ان کا چہرہ مٹی میں ملا دوں گا۔ پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اس ارادے سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو رون دے۔ جب وہ آپ کے قریب ہونے لگا تو اچانک اپنی ایڑیوں پر کے بل جو ہے وہ واپس لوٹ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ سے کسی چیز سے بچ رہا تھا۔ پس اسے کہا گیا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی، ہول اور بازو تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ نوچ لیتے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں اس کو، کتنی واضح طور پر معجزے دکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الزماں ہونے پہ، پھر بھی جو ہے وہ اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا تو وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اگرچہ کہ آزادی دیتے ہیں لیکن ایک حد تک، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ ہی کا کنٹرول ہے۔ القاہر وہ ہوتا ہے جس کا مکمل کنٹرول ہو، اس لیے کبھی بھی انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، کرامن کاتبین کو، جو صبح و شام اور شام سے صبح تک اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے، یعنی جیسے ان کو حکم ملتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، پوری پوری جان نکال کر لے جاتے ہیں اور انسانوں کے غلبے اور قہر سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن تم میں سے کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا اور نہ کسی کو ان سے چھڑا سکتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرتے، یعنی پورا اسی طریقے سے انجام دیتے ہیں جیسا کہ انجام دینے کا حق ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس طرح سے موت، نیند کو بھی موت کے اس میں وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ میں سونے کی حالت میں بھی روح کو قبض کر لیتا ہوں، یعنی کہ جیسے کہ نیند جو ہے وہ بھی موت کی ایک حالت ہے۔ اذ قال اللہ تعالی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ بے شک میں تمہیں سلا دوں گا اور تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ایک اور جگہ کیا فرمایا، اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر اس نے اپنا موت کا فیصلہ کر دیا ہو ان کو روک رکھتا ہے، باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ وفات کبریٰ کا بھی ذکر ہے اور وفات صغریٰ دونوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تو وہ جو ہے وہ اس کو جاننے والا ہے۔ کیسے جانتا ہے؟ یعنی جو دن بھر کے تمہارے اعمال ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ فرشتے جو ہے، ابھی جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے اس کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ ان کو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے دنیا میں کئی لوگوں کی روحیں جو ہے وہ قبض ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسے کیسے کہ جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ اب کس کی باری، اب کس کی باری، تو یہ کیفیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صحیح جانتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ ایک بڑا سا تھال ہو اور اس میں چاول رکھے ہوں، آپ کبھی کہیں سے کھاتے ہیں کبھی کہیں سے کھاتے ہیں، ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس کافی چاول بھی آ جاتے ہیں اور کبھی آپ ایک دانہ بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
تو اس کی جو کیفیت ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنوں میں اگر جیسے تمہاری سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کی گئی اور اس کے بعد تم لوٹا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو جیسے کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تب بھی ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. یہ سوتے وقت کی دعا ہے، سوری، کہ جو ہے جب ہم نے پڑھا نا اللہم بسمک دعا ہے، پھر اس کے بعد یہ والی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ والی دعا پڑھتے ہیں بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها، کہ اللہ میں جو اپنا جم جو رکھا ہے، اپنا پہلو جو میں نے رکھا ہے وہ آپ کے نام سے رکھ رہی ہوں. اگر آپ جو ہے وہ اس روح کو جو ہے وہ جیسے بھی قبض کریں گے اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے میں سو رہی ہوں، تو اس کی حفاظت فرمائیے گا. بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها، اور اگر آپ نے اس کو بھیج دیا یعنی دنیا میں واپس ہی بھیج دیا اس روح کو، تو کیا کرنا ہے، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. تو اس کو جو ہے وہ آپ نے حفاظت اس طریقے سے کرنی ہے جیسے کہ آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظتیں کرتے ہیں، اس طریقے سے اس روح کی حفاظت کریے گا. اور جب ہم سو کے اٹھ جاتے ہیں پھر ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اے اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کی تعریفیں کہ آپ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی، بعدما اماتنا، کہ جب ہم مر چکے تھے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں کیفیتیں ہیں، یہ دونوں کیفیتیں جو ہے وہ اس آیت میں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، جو تم دن میں کرتے ہو اسے جانتا ہے، یعنی تمہارے اعمال کو. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کس لیے اٹھاتا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ زندگی کی مدت جو ہے وہ معینہ مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے. اس سے کیا مراد ہے کہ ہر شخص کی زندگی کی معین مدت ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی قیامت کے دن پھر کیا ہوگا، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہے ہو وہ بتائے گا، یعنی تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا. اگر عمل اچھے ہوئے تو اچھی جزا، اور اگر عمل برے ہوئے تو ان کی سزا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اس نے ہر چیز کو مغلوب کر رکھا ہے اور ہر چیز اس کے جلال، عظمت اور کبریائی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یعنی فرشتے انسان کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے سے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی محافظ فرشتے ہیں جو اس کے عمل کو محفوظ اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ کیا فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور جگہ کیا فرمایا، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لینے یعنی دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی بات بھی وہ منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو فوت کر دیتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو اس سلسلے میں مقرر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کئی ائمہ نے فرمایا کہ بہت سے فرشتے ملک الموت کے معاون ہیں، وہ جسم سے روح کو نکالتے ہیں اور جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے اس چیز میں، یعنی متوفی کی روح کی حفاظت میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے بلکہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جہاں اللہ عز و جل چاہتا ہے اسے پہنچا دیتے ہیں. اگر نیکوکار ہوتا ہے تو اس کی روح کو کہاں پہنچاتے ہیں، علیین میں، اور اگر بدکار ہوتا ہے تو اس کی روح کو سجین میں پہنچا دیتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جاتے ہیں، یعنی فرشتے لوٹائے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہاں پر ایک میں حدیث بیان کرنا چاہوں گی جسے امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا تعلق فرشتوں کے روح کو ایک آسمان سے دوسرے آسمان یہاں تک کہ اس آسمان تک لے جانے سے ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میت کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اے پاک جان تو نکل آ، تو پاک جسم میں تھی نکل آ، تو قابل ستائش ہے، تجھے آرام، خوشبودار پھولوں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو۔ اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ روح نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازہ کھولنے کو کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے، وہ کہتے ہیں پاک نفس کو خوش آمدید ہو، یعنی وہ فرشتے ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پاک نفس یہ جو ہے وہ آ رہی ہے یعنی فلاں ابن فلاں کی روح آ رہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں پاک نفس تم کو جو ہے وہ خوش آمدید ہو، اچھے جسم میں تھی، داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تم قابل ستائش ہو، تمہیں آرام، خوشبودار پھولوں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو۔ ہمیشہ اسے یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، یعنی ہر آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، جیسے ساتوں آسمان ہے، ساتوں آسمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے اور ساتوں آسمانوں میں اس کے لیے یہی ندا آتی ہے۔ اب اس کے برعکس جو ہے وہ آدمی اگر برا ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اے خبیث جان نکل آ، تو خبیث جان میں تھی نکل آ، تو قابل مذمت ہے، تجھے گرم پانی، پیپ اور اس طرح کے اور بہت سے عذابوں کی خوشخبری ہو۔ اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حتیٰ کہ وہ باہر نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کو کہا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، جواب دیا جاتا ہے فلاں، تو کہا جاتا ہے کہ اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی خوش آمدید نہ ہو، تو واپس لوٹ جا کہ تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا۔ اسے آسمان سے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے، پھر نیک آدمی کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس کو اسی طرح کہا جاتا ہے جس طرح کے پہلے حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ذکر ہے کہ مسند احمد میں اس روایت کے جو آخری الفاظ ہیں نا کہ اور اس کو اسی طرح کہا جاتا ہے جس کا ذکر پہلی حدیث میں ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درج ذیل روایت ہے جس کو امام احمد نے جو ہے مسند احمد میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کو جب بٹھایا جاتا ہے نیک آدمی کو تو اسے پوچھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا، وہ کہتا ہے دین اسلام پر، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے متعلق تو کیا کہتا ہے، وہ جواب دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے پاس وہ اللہ کی طرف سے دلیلیں اور کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس کے لیے آگ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو وہ اس دوزخ کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بچا دیا ہے، پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، پھر وہ اس کی رونق اور نعمتیں دیکھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یہی تیرا ٹھکانہ ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو دنیا میں یقین پر تھا اور اسی پر فوت ہوا اور اللہ چاہے تو یقین ہی پر اٹھے گا۔ اور جب برے آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، جو برا آدمی ہوتا ہے اس کو جب قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ پریشان اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے تو کس دین پر تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا، وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تو تھا، میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا جیسے لوگوں نے کہا، تو اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے تو وہ اس کی رونق تر و تازگی کو دیکھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اس کی طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے محروم کر دیا ہے، پھر اس کے لیے آگ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا تجھے اسی پر موت آئی اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا، پھر اس کو عذاب کیا جاتا ہے۔
یعنی یہاں پر اس بات کا احتمال ہے کہ ثم ردو سے مراد جو ہے وہ تمام مخلوق ہے، الی اللہ سے مراد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلایا جانا ہو۔ پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، جیسے کہ اس نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، تو ہم ان سے کہیں گے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، یقیناً اسی طرح آج تم ہمارے سامنے ہو، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور عملوں کی کتاب کو کھول کر رکھ دیا جائے گا، تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی کو چھوڑتی ہے، نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے، نہ بڑی بات کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اس میں لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اسی لیے کیا فرمایا مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، جو ان کا مالک برحق ہے، خبردار فیصلہ اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو قرآن مجید میں کھول کر بیان کر دیا، ایک ایک چیز کو جو ہے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تم نے عمل کرنا ہے، اور کس طریقے سے تمہارا جو اعمال نامہ ہے وہ فل کیا جا رہا ہے، وہ بھرا جا رہا ہے۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اپنے اعمال نامے کو کس چیز سے بھرتے ہو، نیکیوں سے بھرتے ہو یا برائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے اللہم جعلنا منہم، کہ جن لوگوں کا تذکرہ ہم نے جنتیوں میں پڑھا اور ان کی خوشخبریوں کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جنتیوں میں سے کر دے، اور جن لوگوں کا تذکرہ ہم نے دوزخ والوں میں سے پڑھا اور قبر کے عذاب سے متعلق جو ہے وہ ان کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، اب بھی اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں، تو کہا کیجئے اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ آپ ہمیں ان میں سے نہ کیجیے گا، اگرچہ کہ یا رب العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں یا رب، لیکن آپ کی رحمت جو ہے اس کے ہم امیدوار ہیں، کیونکہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابقت سے اس کو عطا کرتا ہوں۔ یا اللہ ہم آپ کے اوپر بہترین ظن رکھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے ہمیں دنیا میں یہاں جمع کیا ہے، اس طریقے سے آپ ہمیں آخرت میں بھی جنت کے اعلیٰ درجات میں ہمیں جمع فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔